أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔ الحمدللہ، خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم قرآن مجید اور اہل بیت کے دامن کو تھام رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن و اہل بیت کی ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہو سکیں کہ جن تعلیمات کے ذریعے انسان کامیاب نظر آتا ہے۔ فکر قرآن چینل وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے کہ جس کی دوری کی وجہ سے قرآن مجید مہجور قرار پاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ قرآن مجید سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ وہ کتاب کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی، وہ کتاب کہ جس کے ذریعے انسان کامیاب ہو سکتا تھا، وہ کتاب کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب آ سکتا تھا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا تھا، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور ستم ظریف یہ ہے کہ ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے فقط قرآن کا دامن تھاما اور اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، اور بعض ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو تو تھاما لیکن قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھامیں کہ جس طرح نبی اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ جو بھی ان دونوں کے دامن کو تھامے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ جب سورہ فرقان میں ایک آیت ہے کہ جب ساری قومیں یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے کاش ہم اس رسول کے ساتھ ہوتے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس ذکر سے گمراہ کر دیا گیا، ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم تو دور چلے گئے، اور شیطان تو انسان کو بہت دغا دیتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم فلاں کو دوست نہ بناتے، ہم اس رسول کے دوست بنتے، ہم اس رسول کے ولی بنتے، اس رسول کی رہنمائی میں چلتے۔ جب یہ ساری قومیں کہہ رہی ہوں گی تو اسی وقت کہ جب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کاش ہم امت رسول ہوتے، ہم رسول کے آغوش میں ہوتے، ہم رسول کے ساتھی ہوتے، تو اسی وقت رسول اعظم اللہ کے سامنے اپنی امت کی شکایت کرتے نظر آئیں گے اور ردات سنائیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول یہ کہیں گے اے میرے پروردگار، اس میری امت نے، اس قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا، مہجور کر دیا، اس کے دامن کو نہیں تھاما۔ تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ جب ساری قومیں رسول کے قریب ہونے کی التجا اور دل کی خواہش کا اظہار کر رہی ہوں گے، کاش ہم ایسا کرتے کہ ہم رسول کی امت میں ہوتے، اسی وقت رسول اپنی امت کی شکایت کر رہے ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے تو رسول اعظم نے ارشاد فرمایا تھا فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، کہ جب تم پر دنیا کے فتنے، دنیا کی شورش انگیزیاں حملہ آور ہوں، پس تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایسے فتنے کے جو گھٹا ٹوپ راتوں کی مانند ہوں گی، تمہارے لیے ضروری ہے فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ کہ تم قرآن مجید کے دامن کو تھامو، کہ جب تم قرآن کے دامن کو تھامو گے تو کامیاب نظر آؤ گے۔ تو لہٰذا مل کر ہم اس پلیٹ فارم کو فروغ دیں اور قرآن مجید کے دامن کو تھامیں۔ ظاہر ہے جب ہم قرآن مجید کے قریب ہوں گے تو ہمیں اہل بیت کی سیرت، عظمت، کردار کی سمجھ آئے گی۔ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھام کے کامیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔